بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعتکاف کا بیان۔ اعتکاف کہاں جائز ہے؟ مسئلہ نمبر 1، مسجد سے متصل ایسا حجرہ جو امام یا مؤذن کے قیام یا مسجد کا سامان رکھنے کے لیے بنایا گیا ہو، اس میں اعتکاف کرنا شرعاً درست نہیں ہے، اس لیے کہ صحت اعتکاف کے لیے ایسی مسجد شرط ہے جس میں 5 وقتہ نماز باجماعت ہوتی ہو۔ آخر عشرے کا اعتکاف کرنا۔ مسئلہ نمبر 2، رمضان کے آخر عشرے کا اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، اس میں روزہ شرط ہے۔ اگر کسی شخص نے بغیر روزے کے اعتکاف کیا تو اعتکاف مسنون ادا نہیں ہوگا بلکہ یہ اعتکاف نفل ہوگا۔ معتکف کا علاج کے لیے نکلنا۔ مسئلہ نمبر 3، اگر کوئی شخص بحالت اعتکاف بیمار ہو جائے اور صحت یاب نہ ہونے کی صورت میں علاج و معالجے کے لیے مجبوراً خارج مسجد ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے، یا بقائے مرض کے ساتھ مسجد میں رہنا ممکن نہ ہو جس کی وجہ سے گھر جانا پڑے، تو ان صورتوں میں اعتکاف فاسد ہو جائے گا، البتہ اس پر 1 دن کی اعتکافی قضا لازم ہوگی۔ مسئلہ نمبر 4، حالت اعتکاف میں خاموش رہنا عبادت نہیں۔ بعض لوگ بحالت اعتکاف خاموش رہنے کو عبادت سمجھتے ہیں، سو یہ خیال غلط ہے۔ فقہاء کرام نے اعتکاف کی حالت میں عبادت سمجھ کر خاموش رہنے کو مکروہ لکھا ہے، البتہ اگر عبادت کا اعتقاد نہ ہو تو مکروہ نہیں ہے۔ معتکف کا نماز جنازہ کے لیے نکلنا۔ مسئلہ، واجب اور مسنون اعتکاف میں نماز جنازہ پڑھنے یا پڑھانے کے لیے نکلنا اعتکاف کو فاسد کر دے گا، الا یہ کہ ابتدا ہی میں نماز جنازہ وغیرہ کے لیے نکلنے کی شرط رکھی جائے، تو اس صورت میں نماز جنازہ کا پڑھنا یا پڑھانا اعتکاف کو فاسد نہیں کرے گا۔ البتہ نماز جنازے کے لیے ایسے وقت نکلے کہ جنازہ حاضر ہو اور نماز سے فارغ ہوتے ہی مسجد میں آ جائے اور اپنے اعتکاف کو پورا کرے۔ دوسرے محلے کے شخص کو اعتکاف میں بٹھانا۔ مسئلہ، اگر کوئی شخص کسی دوسرے محلے کی مسجد میں رمضان کے عشرۂ اخیرہ کا اعتکاف کرے تو اس مسجد سے متعلق اعتکاف مسنون ادا ہو جائے گا، مگر محلے والوں کو چاہیے کہ خود ہی اعتکاف کرے، دوسرے شخص سے اعتکاف کرا کے خود ثواب سے محروم نہ رہے۔ معتکف کا ووٹ دینے کے لیے جانا۔ مسئلہ، اگر الیکشن کی ووٹنگ کی تاریخ اعتکاف مسنونہ کے زمانے میں واقع ہو رہی ہو اور معتکف ابتدا اعتکاف میں ہی یہ تصریح کر لے کہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے رمضان المبارک کے عشرۂ اخیرہ کے اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، البتہ انتخاب والے دن ووٹ ڈالنے کے لیے پولنگ اسٹیشن پر جاؤں گا، تو اس کے لیے ووٹنگ کے لیے نکلنا جائز ہوگا۔ پھر ایسے وقت نکلے کہ جاتے ہی ووٹ ڈال سکے اور فارغ ہوتے ہی مسجد آ جائے اور اعتکاف پورا کرے۔ معتکف کا گھر پر کھانا۔ اگر معتکف کے گھر سے کھانا لانے والا کوئی شخص موجود نہ ہو تو معتکف اپنا کھانا اپنے مکان پر جا کر کھا سکتا ہے، البتہ کھانے سے فارغ ہوتے ہی مسجد میں آ جائے۔ معتکف مسجد کے باہر نہ نکلے۔ مسئلہ، معتکف کے لیے ضروری ہے کہ مسجد ہی میں رہے اور بلا حاجت شرعیہ یا طبعیہ یا ضروری یا مسجد سے نہ نکلے، اگر بھول سے بھی مسجد سے نکل گیا تو اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ معتکف ضرورتاً مسجد سے نکل سکتا ہے۔ معتکف حاجت شرعیہ مثلا نماز جنازہ، حاجت طبعیہ مثلا قضاء حاجت یا غسل واجب کے لیے، یا حاجت ضروریہ مثلا مسجد کے منہدم ہونے یا اپنی جان و مال پر اندیشہ ہونے کی صورت میں مسجد سے نکل سکتا ہے، البتہ حاجت شرعیہ و طبعیہ میں اپنی حاجت کے پوری ہونے کے بعد بلا تاخیر مسجد میں آ جائے اور حاجت ضروریہ میں اسی وقت کسی اور مسجد میں داخل ہو جائے اور اعتکاف پورا کرے۔ معتکف کا دوسرے محلے میں تراویح کے لیے جانا۔ اگر کوئی شخص کسی دوسرے محلے میں نماز تراویح پڑھا رہا ہو اور وہ اپنے محلے کی مسجد میں اعتکاف کرنا چاہتا ہو تو وہ تراویح پڑھانے کے لیے جا سکتا ہے، بشرطے کہ اعتکاف میں بیٹھے تو یوں نیت کر لے کہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے آخری عشرے کا اعتکاف کی نظر مانتا ہوں، البتہ تراویح میں قرآن سنانے کے لیے جایا کروں گا۔ پھر تراویح کے وقت بالکل قریب جایا کرے اور فارغ ہوتے ہی اعتکاف والی مسجد میں آ جایا کرے، راستے میں آتے جاتے وقت کسی جگہ کھڑے نہ ہوں۔ معتکف ڈاکٹر کا مریض کی تشخیص کرنا۔ اگر کوئی ڈاکٹر حالت اعتکاف میں مریض کی تشخیص اور ادویات تجویز کرے تو جائز ہے، البتہ مسجد میں دوائیاں فروخت نہ کرے۔ یہ تھے اعتکاف کے جدید چند مسائل۔ مزید مسائل کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل محسن اسلام کو سبسکرائب کیجیے اور فیس بک پر ہمارے پیج محسن اسلام کو لائک اور فالو کیجیے۔ شکریہ، جزاک اللہ، اور اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے ضرور شیئر کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔